و عمل کا پیکر، زہد و تقا کا خوگر، حکمت میں تھا مسلم لدھیانوی ہمارا۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دنیا میں جہاں تک طبی محبت کا تعلق ہے، وہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اولاد کو والدین سے محبت میں کمی ہو سکتی ہے اور اولاد والدین کی نافرمان بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے وہ اولاد کے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں اور ہر طرح سے اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ہمارے اکابرین میں سے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے۔ ان سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ والدین تو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں لیکن اولاد لاپرواہ ہوتی ہے، وہ والدین کی پرواہ نہیں کرتی۔ ذرا سی تکلیف اولاد کو ہو تو والدین اس سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، والدین کی تکلیف کو اولاد محسوس نہیں کرتی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ایک ہی جملے میں اس حقیقت کو نمایاں کیا، فرمانے لگے کہ اگر آپ کے بدن سے انگلی کاٹ کے پھینک دی جائے تو درد بدن میں ہوگا، انگلی میں نہیں ہوگا۔ انگلی کاٹ دی جائے تو درد بدن میں ہوگا، انگلی میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد جو ہے وہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لخت جگر، اس کا معنی یہی ہے جگر کا ٹکڑا۔ ایک جاہلی شاعر بھی کہتا ہے اولادنا اکبادنا تمشی علی الارض، ہمارے اولاد تو ہماری جگر ہے جو زمین کے اوپر حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ والدین کا تعلق اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر والدین اولاد کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کیا بنانا ہے، اس کا مستقبل اچھا کس طریقے کے ساتھ ہوگا۔ اس کے رہنے کے لیے مکان کی فکر کریں گے، اس کے راحت کے لیے ہر چیز مہیا کریں گے، پھر اپنی اسی سوچ کے تحت کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو اور ہمارے مرنے کے بعد یہ بچہ محتاج نہ رہے، جائیداد بنانے کی کوشش کریں گے، کاروبار چلانے کی کوشش کریں گے، سرمایہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ والدین کا کام ہوتا ہے، اور ذہن یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کر لینا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
ہر والدین کی سوچ ہوتی ہے. اسی سوچ کے تحت اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اسی سوچ کے تحت اس کو اچھے سے اچھے کاروبار میں لگاتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک بات کا اضافہ آپ کر لیجئے، کیونکہ انسان کی سوچ ہی ہے جو آگے انسان کے عمل کے لیے محرک بنتی ہے. ہماری سوچ صرف اتنی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد خوشحال ہو اور اولاد کو کوئی کسی قسم کا فکر نہ ہو، معاشی طور پر ہر لحاظ سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اور ہمارا آنے والا جتنا بھی کردار ہوتا ہے اور جتنی محنت ہوتی ہے اسی نقطے کے ارد گرد ہوتی ہے. اگر اس میں آپ ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں تو پھر وہ آپ کی سوچ بہت مکمل ہو جائے گی کہ جہاں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچے خوشحال رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو، تو ساتھ ساتھ یہ فکرہ ساتھ بڑھا لیں کہ بچے کی تربیت ایسی کریں کہ بچے کے مرنے کے بعد بھی اس کا حال اچھا ہو. ہمارے مرنے کے بعد بچے کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ سوچو کہ بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. دنیا تک نظر نہ رکھو، کیونکہ مسلمان کی نظر جو ہے وہ اسے دنیا کے اختتام تک نہیں. یہ تو بہت محدود سی سوچ ہے کہ ہم اتنا سوچیں کہ اپنی زندگی جو ہے 40 سال 45 سال 60 سال 70 سال جتنی ہے کہ ہماری سوچ یہیں تک ہی ہو. مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. مسلمان تو اس سے اگلی زندگی کے لامحدود ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تو چند دن کی زندگی ہے اور آگے جو زندگی آئے گی اس کی تو حد ہی کوئی نہیں. تو محدود زندگی کے لیے بچوں کے مستقبل کی فکر ہو اور لامحدود زندگی کے لیے فکر نہ ہو، یہ ذرا تھوڑا سا فکر کا نقص ہے. اگر ساتھ ہم یہ جوڑ لیں کہ مرنے کے بعد جن بچوں کو خوشحالی نصیب ہو، تو جہاں آپ ان کے دنیاوی معاملات میں تربیت کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کو انجینئر بناتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کریں اور صالح اور نیک بنانے کی کوشش بھی کریں، تاکہ اگر جب ان کو موت آئے گی تو ان کا مستقبل بھی اچھا ہو. اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ان بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حبل اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے لٹکائی ہوئی، اللہ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے یہ قرآن کریم. اس رسی کو تھام لو تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ رابطہ رہے گا. یہ رسی اتنی مضبوط رسی ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو عروہ وثقیٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ مضبوط ہلکا اور کڑا جس کو انسان اگر پکڑ لے تو گرتا نہیں ہے. تو یہ مضبوط رسی اور یہ مضبوط کڑا چھوٹ تو سکتا ہے ہمارے غفلت کی بنا پر، یہ ٹوٹتا نہیں ہے اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں اور اس کو نہ چھیڑیں اور نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ رابطے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. تو اپنے لیے مفید بچہ اور بچے کے لیے والدین مفید، اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ دنیا کی سوچ کے ساتھ ساتھ آخرت کی سوچ بھی ہونی چاہیے. اور اس کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے جس سے حضرت مولانا آپ کے سامنے پہلے بیان فرما رہے تھے، بچے کو دیندار بناؤ، دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، ضرورت کے تحت وہ بھی ضروری ہے. بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ اور چیزیں سیکھے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچہ مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا عمل ٹھیک ہو. وہ بغیر دینی اداروں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے نہیں بن سکتا. تو یہ مدارس جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی تقسیم کرنے کا ذریعہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بہت اہتمام کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے. دنیاوی رزق ہمارے بدن کی غذا ہے، اس کو کاشتکار اور مزدور کانوں سے نکالتے ہیں محنت کر کے اور زمین سے نکالتے ہیں محنت کر کے. بنیادی طور پر دنیاوی زندگی کا جو خوشحالی ہے اس کی بنیاد یہی دو طبقے ہیں، کان کھودنے والے مزدور اور کاشت کرنے والے کاشتکار. یہ ہے بنیاد دنیا کی ہر نعمت کی. اس سے آگے پھر بنتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے، بنیادی کڑی یہ ہے. کاشتکار محنت کرتا ہے، زمین سے آپ کے لیے غذا دوسری ضرورتیں پیدا کرتا ہے، اور کانے کھودنے والے زمین کو چیر چیر کے نیچے سے آپ کی دوسری ضروریات کی چیزیں نکالتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے، اس کے بعد آگے چلتا ہے. لیکن چونکہ دنیا کم درجے کی ہے، اس لیے جتنا اس زمین کے ساتھ تعلق اس کا ہے معاشرے کے اندر اتنا ہی اس کو پست طبقہ سمجھا جاتا ہے. مزدور اس دنیا میں پست طبقہ سمجھا جاتا ہے، کاشتکار اس دنیا میں پست طبقہ سمجھا جاتا ہے.
اور جتنا جتنا زمین سے دور ہوتے چلے جاتا ہے انسان اتنا اتنا وہ بڑا بنتا چلا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم اور دین کی مثال اس کے علاوہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نہیں نکالا، یہ آسمان سے اتارا ہے، اور یہ مزدوروں سے تقسیم نہیں کروایا. دنیا کے پاکیزہ ترین طبقہ انبیاء علیہ السلام ان کے ذریعے سے اس کو تقسیم کروایا. تو قرآن کریم عرش الہی کے ساتھ پہلا تعلق رکھنے والا، اور آگے جیسے جیسے معاملہ بڑھتا جائے گا، حدیث ہے، فقہ ہے، دوسری چیزیں، اوپر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نیچے کو. یہاں جو پہلے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، قرآن کریم پڑھنے والا، پڑھانے والا، وہ سب سے اچھا ہے. جتنا جتنا معاملہ دور ہوتا چلا جائے گا، چاہے سلسلہ وہی ہو لیکن درجے میں فرق آتا چلا جائے گا. اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہ ادھر زمین میں کاشتکار اور ادھر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے وہ سب سے اونچے، کاشتکار اور مزدور سب سے نیچے. یہ دونوں سلسلوں کے اندر ترتیب اس طرح سے چلی آ رہی ہے. تو یہ واقعہ بڑے خوش نصیب ہیں والدین، اور وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جن کے والدین نے ان کو دین پڑھایا، دین سکھایا اور قرآن کریم سے ان کا تعلق کر دیا. انشاءاللہ العزیز عام طور پر تو ضابطہ یہ قرآن کریم نے جو بتایا کہ آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، لیکن جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کے لیے اس کا مال بھی مفید ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی مفید ہو سکتی ہے. تو جہاں آپ دنیا کا مستقبل اولاد کا اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ان کا آخرت والا ماحول جو اس کو بھی بنانے کی کوشش کریں. والدین کے لیے بھی یہی صورت مفید ہے اور اولاد کے لیے بھی یہی صورت مفید ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق دے.